پہلے ہم بات کرتے ہیں طارق فیصل چودھری صاحب سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ طارق فیصل چودھری صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا، ابھی ہم جس طرح بات کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون انتخابات میں بھرپور طریقے سے آگے آ رہی ہے، لیکن نواز شریف صاحب کا تو کہہ دیا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے، لیکن پنجاب کے بارے میں اب کیپٹن صفدر صاحب نے جو کہا جی مریم نواز کے وزیر اعلیٰ پنجاب ہونے سے متعلق انہوں نے جو اعلان کر دیا ہے اور احسن اقبال صاحب اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، اصل اس وقت پوزیشن کیا ہے پارٹی میں؟ دیکھیے، پنجاب کی چیف منسٹرشپ ہو یا پرائم منسٹرشپ ہو، اس کا فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کی جو ہماری سینئر ترین قیادت ہے، جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، ہمارے قائد ہیں پارٹی کے، اور صدر جماعت میاں شہباز شریف صاحب، اور اس کے بعد جو ہماری باقی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ یہ فیصلے کیے جاتے ہیں جی، اور یہ جو آنے والا وقت ہوتا ہے اس کے مطابق ہی کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، پرائم منسٹر کے لیے جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں اور پارٹی کے صدر ہیں میاں شہباز شریف صاحب، انہوں نے ایک نہیں متعدد دفعہ یہ بات کی ہے کہ اگلے جو وزیر اعظم ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلم لیگ نون اللہ تعالیٰ کی ذات کامیاب اگر کرتی ہے اور انشاءاللہ عوام کی تائید سے اکثریت لیتی ہے تو پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں گے۔ تو سابق وزیر اعظم جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ اس بارے میں کسی کو شک ہو کہ اگلے جو پرائم منسٹر ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں گے۔ لیکن باقی جو چیف منسٹر صاحب کا سلاٹ ہے، ظاہر ہے اس میں جو میں نے نام لیے ہیں پارٹی کی ہماری ٹاپ لیڈرشپ، باقی اپنی ساتھیوں سے مشورے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ اس سلسلے میں نہیں سمجھتا کہ کس طرح کا کوئی ابہام ہے کہ پنجاب میں اور مرکز میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگلی جو اکثریت ہے وہ انشاءاللہ پی ایم ایل این کی آ رہی ہے، اور جیت کے دونوں جگہ انشاءاللہ اور باقی صوبوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کامیابی دیں تو گورنمنٹ بنے گی انشاءاللہ۔ طارق صاحب، ایک اور بات جو بڑی اہم ہوتی ہے کسی بھی پارٹی کے لیے، ایک سلوگن ہوتا ہے، بیانیہ ہوتا ہے جس کے ساتھ پارٹی الیکشنز میں جاتی ہے کہ کس سوچ کے ساتھ پارٹی آ رہی ہے، ان کا فوکس کیا ہے۔ ابھی تک کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی نون لیگ کی۔ میاں نواز شریف صاحب کی اگر بات کریں، ظاہر انہوں نے ہی بنانا ہے یہ سارا کچھ، تو وہ ماضی کی بات کرتے ہیں، شکوے شکایات، تو وہ بھی کچھ سمجھ نہیں، تضادات بہت سے نظر آتے ہیں، کبھی کرٹیسزم ہے کبھی نہیں ہے، تو کیا اب بھی نون لیگ ووٹ کو عزت دو پر قائم ہے؟ 100% قائم ہے جی۔ یہ جو ہمارے خلاف میڈیا پہ ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ طرح طرح کے پروپیگنڈے پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور سیاست میں یقیناً سیاسی مخالف آپ کا آپ کے خلاف ہی بات کرتا ہے، لیکن بات وہ کی جانی چاہیے جو کوئی حق اور سچ کے قریب ہو۔ ہمارا بیانیہ جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے کے جانے کا بیانیہ ہے۔ ملک اس وقت بہت مشکل صورتحال سے دوچار ہے، اور ہمارا بیانیہ پرفارمنس کا بیانیہ ہے، ڈیلیور کرنے کا بیانیہ ہے، گالی گلوچ کا بیانیہ نہیں ہے، نفرت پھیلانے کا بیانیہ نہیں ہے، قدورتیں پھیلانے کا بیانیہ نہیں ہے، اداروں کے خلاف سازش کرنے کا بیانیہ نہیں ہے، اداروں پہ حملہ کرنے کا بیانیہ نہیں ہے۔ ایک ہی بیانیہ ہے، کیسے ملک کی خدمت کی جائے۔ اس کے لیے ہم باقاعدہ ایک مینیفیسٹو بھی بہت جلد لے کے آ رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ٹائم لائن کے ساتھ پاکستان کو درپیش جو مسائل ہیں ان کا حل انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے اور ملک کو آگے لے کے جائیں گے۔ اور اس سلسلے میں جو ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو 3 ادوار ہیں بطور پرائم منسٹر، اس میں جو میاں صاحب نے کام کیے ہیں وہ ہمارا کریڈٹ ہے کہ کس طرح میاں نواز شریف صاحب نے اس سے پہلے پچھلے ادوار میں بھی بطور پرائم منسٹر پاکستان کی خدمت کی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے گے تو کامیاب ترین وزیر اعظم ہوں گے۔ ایک اور بات بتائیے گا کہ انتخابی شیڈول آ چکا، لیکن ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی ویسے تو وہ حریف ہیں، لیکن دونوں مطالبہ کر رہی ہیں کہ ابھی کچھ کاغذات نامزدگی کے لیے مزید وقت دیا جائے، اس میں کچھ ایکسٹینشن کی جائے۔ نون لیگ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ جی، ہم بھی اس مطالبے سے اتفاق کر رہے ہیں جی، کیونکہ جو شیڈول ہے وہ بڑا شارٹ دیا گیا ہے، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ ہے اس میں اگر 2 دن کا اضافہ کر دیا جائے تو بہت سے دور دراز کے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ امیدواروں کو مشکلات ہوتی ہیں، نامینیشن پیپر فائل کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں، کاغذات اٹیسٹ کروانے ہیں، بینکس کی ڈیٹیلز لینی، انکم ٹیکس کی ڈیٹیلز، اور کافی ساری معلومات ہوتی ہیں جو جمع کرنی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ 2 دن کا اگر اس میں ٹائم مل جائے تو یہ مناسب ہوگا۔ اور ویسے میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں ضمناً کہ الیکشن کمیشن کا جو اس وقت کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل جو کہ شروع ہو چکا ہے، جو کاغذات نامزدگی بذات خود ہے
یہ وہ نہیں ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وضع کیے ہوئے ہیں جی، یہ وہ ہیں جو سابق چیف جسٹس صاحب، ان کو چیف جسٹس کہنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس منصب کی توہین ہے، ثاقب نثار صاحب نے تھوپے تھے الیکشن کمیشن پہ کہ امیدواروں سے آپ یہ کاغذات نامزدگی فل کرائیں، جس کی کوئی تک نہیں بنتی۔ اچھا، جو نارمل الیکشن کمیشن کے کاغذات نامزدگی ہیں اس میں ہم اپنی تمام تر تفصیلات ماضی میں دیتے رہے ہیں، بینک اکاؤنٹس، گاڑیوں کی تفصیلات، کیش ہمارے پاس کتنی ہے، جی، گھر میں فرنیچر کتنا ہے، بیگمات کے پاس سب کی بات کر رہا ہوں، جی، زیورات کتنے ہیں، اچھا جی، پراپرٹیز کی ڈیٹیل، ایسٹس کی تمام ڈیٹیلز، ٹھیک، یہ تمام چیزیں ہم دیتے رہے ہیں۔ جی، اس کے اوپر جو ثاقب نثار صاحب نے مہربانی کی ہے، ایک اور جناب ایفیڈیوٹ کوئی 6 صفحوں کا، اس میں پچھلے جناب کو 5 سالہ جو آپ کے بیرونی دورے ہیں کتنے تھے، کن ممالک کے تھے، کس پہ کتنا خرچہ آیا، کس کا پرپس کیا تھا۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انٹیلیجنس کا ادارہ بھی آپ سے اس طرح کی غیر ضروری معلومات لینے کی کوشش نہیں کرتا جو اس فارم کے اندر موجود ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو مختصر بتائی ہیں، اور بھی کئی چیزیں غیر ضروری ایفیڈیوٹ اور پتہ نہیں بیان الفیاں، یہ ثاقب نثار صاحب کی مہربانی ہے جس کی وجہ سے یہ پروسیس اور یہ فارم اتنا کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے کہ عام آدمی کے تو بھرنے کی اس کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ یہ ایک سائڈ لائن پہ ایک چیز تھی میرے ذہن میں نے کہا میں آپ کے ذریعے یہ بھی ذرا میڈیا پہ بتا دوں ناظرین کے لیے۔ چودھری صاحب، سب سے زیادہ جو اس وقت ہم ہلچل دیکھ رہے ہیں، جوڑ توڑ، انتخابی اتحاد، سیٹ ایڈجسٹمنٹ، اس میں سب سے آگے نون لیگ ہے، زیادہ تر جماعتوں کے ساتھ آپ کی بات چل رہی ہے، لیکن ابھی تک کچھ فائنل کیوں نہیں ہو سکا؟ قاف لیگ کی اگر بات کی جائے، ایم کیو ایم کی بات کی جائے، استحکام پاکستان پارٹی سے تو ابھی دور ہے معاملہ، لیکن یہ قاف لیگ اور ایم کیو ایم کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، باتیں طے ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک واضح کوئی نمبر سامنے کیوں نہیں آ سکا کہ کس سیٹ پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے، ہم ایک براڈ بیسڈ ہارمنی کے ساتھ ایک ایسا ایٹماسفیئر پاکستان میں بنانا چاہ رہے ہیں کہ جس میں نفرت انگیزی کی سیاست نہ ہو، تعمیری سیاست ہو، ملک کے مسائل حل کرنے کی، جیسے پہلے میں بات کر چکا ہوں، سارے ایک ہی سمت میں بڑھیں۔ ایک چھوٹی گاڑی خراب ہو تو اسے 1 یا 2 بندے بھی دھکا لگا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بہت بڑا ٹرک جو ہے وہ خراب ہو تو اسے 1-2 بندے کو دھکا لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج پاکستان کے جو حالات ہیں، تب مل کے تعمیر و ترقی کے سفر کی طرف ملک کو دھکا لگائیں گے تو ملک آگے چلے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اور اس کے لیے جتنی بھی جماعتیں اکٹھی ہو سکیں، جو آپ کے خیال، جیسے آپ کہیں گے کہ آپ کی ہم خیال ہوں، آپ کے نظریات سے ملتی ہوں کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے، تو وہ ایک کنسنسس کہیں، ہارمنی کہیں، ہم الیکشن سے پہلے بھی ڈیولپ کر رہے ہیں جماعتوں کے ساتھ، اور ضرورت پڑی تو الیکشن کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کریں گے، سولو فلائٹ کی بات نہیں کریں گے۔ ملک کو بنانا ہے، اور اس کے لیے جو بھی اس کار خیر میں یہ کہوں گا کہ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوگا، اسے ساتھ لے کے چلیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔